بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت یعنی عزت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت اور شان قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عصمت بخشی اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تابعی بزرگ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور حرمت والے مہینوں میں ظلم و گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے، اگرچہ ظلم اور گناہ ہر حال میں بڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھا دی جاتی ہے۔ رجب کا ایک نام شہر اسم یعنی بحرہ مہینہ بھی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فتویٰ رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے کہ یہ حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا اور سیئات یعنی برائیوں کے ذکر پر کہے گا، میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں۔ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بعض علماء کرام سے نقل فرماتے ہیں، جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے تو مسلمان اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے اور حد تک حرمت یعنی بے حرمتی سے کیوں نہیں رکتے؟ بے شک بعض موقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزہ نوکدار سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں زبان کا کفل نصیب ہو جائے تو بہت ساری آفتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ویسے تو ہمیں آخری سانس تک زبان، آنکھ، کان اور پیٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ زبان اور کان کو گناہوں بھری فضول بات کو سننے اور کرنے سے روکنا، آنکھوں کو گناہوں بھرے مناظر دیکھنے سے روکنا اور پریشان نظری یعنی فضول ادھر ادھر دیکھنے اور پیٹ کو حرام اور فضول کھانے پینے سے بچانا ہے، کیونکہ فضول گوئی سے خاموشی بہتر ہے اور نیکی کی دعوت دینا خاموشی سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ابو حامد محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کو تیز بہاؤ ہو جاتا ہے، توبہ کرنے والوں پر رحمت کا اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رجب کا مہینہ آتا تو آقا کریم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع و خضوع دے اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب تخم یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے اور رمضان کاٹنے کا، کہ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہ پر رو اور رمضان میں رب کریم کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتیوں کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات، نمبر 2 15 شعبان کی رات، نمبر 3 جمعہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسا سال بھر کے روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزہ رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حرمت یعنی عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب رجب کے اولین یعنی پہلے جمعے کی 1/3 رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ ضیاء الدین عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مروی ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ جو رجب کے 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں پر ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں رحمت، فضل اپنا اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔